والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولنا الامین قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں۔ کنات نہ کر ایک عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں۔ اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہ و فغاں اور بھی ہیں۔ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، تیرے زماں و مکاں اور بھی ہیں۔ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ واجب الاحترام جناب اسامہ عزیز صاحب، منتظم جمعیت طلبہ عربیہ پنجاب جنوبی، محترم و مکرم جناب محمود بشیر صاحب، سابق منتظم اعلیٰ جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان، معزز اساتذہ کرام اور میرے انتہائی ہر دل عزیز طالب علم بھائیوں، اقبال کے شاہینوں، مستقبل کی امیدوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے آج یہ انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ آج میں ان نوجوانوں کے درمیان ہوں جنہوں نے قال اللہ اور قال رسول پڑھنے کے لیے، قرآن اور سنت کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے، دین اسلام کے علم کو بلند کرنے کے لیے اپنی نوجوانی کو، اپنی زندگی کے قیمتی وقت کو وقف کیا ہے۔ اور میں جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں، اور آپ کو، آپ کے والدین کو مبارکباد کا مستحق سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت عظیم راستے کا انتخاب کیا ہے۔ آپ نے جنت کا راستے کا انتخاب کیا ہے۔ یہ عزت کا راستہ ہے، شرافت کا راستہ ہے، یہ مقام اور مرتبے کا راستہ ہے۔ قرآن اور سنت بھی، سیرت صحابہ اور سیرت النبی بھی، سیرت صحابہ اور ہمارے اسلاف کی تاریخ بھی، قرآن اور سنت سب آپ کی عظمت کو، آپ کے شان اور مقام کو بیان کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کے اعزاز میں استقبالیہ پروگرام کرنا در حقیقت جمعیت طلبہ عربیہ اپنا اعزاز سمجھتی ہے۔ میرے بھائیوں، قوموں کے عروج اور زوال کے اندر علمی میدان کا ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ اس لیے ہم مل کر کے انشاءاللہ العزیز اپنی امت کے کھوئے ہوئے عظمت رفتہ کو ایک بار پھر بحال کرنے کی جد و جہد کریں گے، امت کو متحد کریں گے، قرآن اور سنت کو دور تک پھیلانے کے لیے جد و جہد اور محنت کریں گے۔ یہی آج کی استقبالیہ کنونشن کے اندر جمعیت طلبہ عربیہ کا آپ کے لیے پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر علم کی دولت عطا کی، اور اشرف المخلوقات کا ٹائٹل عنایت فرما دیا۔ حضور اکرم کو غار حرا کے اندر جبریل امین کے ذریعے سے سب سے پہلا حکم جو دیا وہ اقرا بسم ربک الذی خلق تھا، یعنی سب سے پہلا حکم پڑھنے کا دیا گیا تھا۔ اس دنیا کے اندر دولت بھی موجود ہے، شان اور شوکت بھی موجود ہے، ریاست بھی موجود ہے، لیکن اس سب کے باوجود اللہ رب العالمین اپنے حبیب کو
علم کو کثرت سے طلب کرنے کی دعا سکھلاتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر ڈاکٹر بھی موجود ہیں، وکلا بھی موجود ہیں، سیاستدان اور سائنسدان بھی موجود ہیں، لیکن آپ کے مقام پر رشک کرنے کو دل کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کس سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں ہمیں معلوم نہیں، لیکن یہ آپ کی شان ہے، علماء کرام کا مقام ہے، طلبہ کرام کی عظمت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العالمین جس سے بھلائی کا ارادہ فرمائیں اسے دین کی علم کی دہلیز پر لے آتے ہیں، دین کا فہم عطا فرماتے ہیں، مدرسے کے اندر قرآن اور سنت کی تعلیم کو حاصل کرنے کا موقع عنایت فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ اس لیے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ دنیا کے اندر کسی بھی انسان کے پاس قیمت زیادہ سے زیادہ کون سی قیمتی چیز ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے پاس جو دولت ہے قرآن اور سنت کی دولت، یہ دولت کسی کے پاس موجود نہیں، اس سے بڑھ کر کسی دولت کی قیمت نہیں۔ اس لیے آپ کا یہ فرض بنتا ہے، ذمہ داری بنتی ہے کہ جس راستے کو آپ نے انتخاب کیا ہے ہمارے اسلاف کی طرح آپ محنت بھی کریں، جد و جہد بھی کریں، شب و روز ایک کر کے علم کے اندر پختگی پیدا کریں، رسوخ فی العلم حصول کریں، اور پھر اس تعلیم کے ذریعے سے اپنے شاندار کردار کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے اسلام کی عظمت کو، اس کی برکت کو دنیا کے سامنے عیا کریں اور دنیا کو اس کی دعوت دے دیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العالمین نے ہماری قوم سے یہ وعدہ کیا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العالمین آپ کو دو بنیادوں پر ترقی عطا فرمائیں گے، عظمت اور بلندی عطا فرمائیں گے، دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی عطا فرمائیں گے۔ وہ دولت ایمان کی دولت ہوگی، وہ دولت علم کی دولت ہوگی، وہ ایمان کی طاقت اور علم کی دولت ہوگی۔ لہذا میرے بھائیوں اور دوستو، 650 سے لے کر 1750 تک اس دنیا کے اندر مشرق اور مغرب میں، شمال اور جنوب میں مسلمانوں کا علم بلند تھا، لوگ آپ کا نام لیتے تھے، آپ دنیا کی امامت اور سیادت اور قیادت کر رہے تھے، آپ حوالہ تھے، لوگ آپ کے پیچھے چلنا پسند کرتے تھے۔ اور آپ نے کیا وجہ ہے جنگ بدر کا معرکہ، جنگ بدر کی تاریخ رقم کی، جنگ احد کی تاریخ رقم کی، احزاب کا معرکہ فتح کیا، آپ نے دنیا کے اندر ترقیاں حاصل کی، وہ وجہ ایمان کی دولت ہی تھی، وہ ایمان کی قوت ہی تھی۔ ان افغانستان کے افغانیوں کے پاس آخر کون سی دولت تھی؟ یہ جدید ٹیکنالوجی سے دور ہیں، جدید اسلحہ کو نہیں جانتے، لیکن اس دور کی سب سے بڑی سپر پاور کو گھٹنا ٹیکنے پر مجبور کیا، ذلیل اور خوار کر کے یہاں سے رسوا کر کے نکالا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ ایمان کی دولت تھی۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اپنی امت کا تعلق رخ اللہ کی جانب کرنا ہے، اور یہی ایک عالم دین کی نشانی بتائی گئی ہے کہ جب اس کے ساتھ بیٹھ کر اٹھا جائے تو اللہ رب العالمین یاد آ جائے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ اسی طرح میرے بھائی اور دوستو، لیکن آج بڑے افسوس کی صورتحال ہے، لوگ امریکہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، یورپ کا طرز زندگی اپنانا پسند کرتے ہیں، چین کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن 57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود، 2 عرب کی قوم ہونے کے باوجود، آج ہماری ایک بہن ڈاکٹر عافیہ
دشمن کے قبضے میں ہے، جہنم سے مجھے نکالو یہ پکار رہی ہے، لیکن ہمارے اندر کوئی محمد بن قاسم موجود نہیں، طارق بن زیاد نہیں جو کشتیاں جلا سکتا ہو۔ اس لیے نوجوانوں، آپ اس امت کا مستقبل ہے، آپ اس امت کا قیمتی سرمایہ ہے۔ آپ نے اپنی امت کی کھوئی ہوئی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کا جو راستہ اختیار کیا ہے، یہ درست اور صحیح فیصلہ ہے۔ اس کے لیے آپ نے جد و جہد کرنی ہے، اپنے اسلاف کی طرح۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، زمانہ طالب علمی کے اندر میں نے 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا، اس لیے آپ نے بھی اپنا اوڑھنا بچھونا کتابوں سے وابستہ کرنا ہے، اپنا اوڑھنا بچھونا کتابوں کو بنانا ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری زندگی کے 40 سال ایسے گزرے ہیں، میرے سینے پر کتاب ہوتی اور اس طرح مجھے نیند آتی تھی۔ لہذا نوجوانوں، ترقی کا، عظمت کا، کامیابی کا راستہ یہی ہے۔ اس لیے جد و جہد کریں، آگے بڑھیں، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں۔ جمعیت طلبہ عربیہ کا آپ کے لیے یہی پیغام ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے ہم نے متحد ہو کر انما المؤمنون اخوہ کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر مسالک کے ترجمان موجود ہیں، اداروں کے ترجمان موجود ہیں، سیاسی جماعتوں کے ترجمان موجود ہیں، اگر موجود نہیں تو وہ اسلام کے ترجمان موجود نہیں، جو اسلامی معاملات، جو دنیا کے معاملات کے اندر اسلام کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہو۔ آج موبائل کے اوپر، نیٹ کے اوپر، ٹیلی ویژن کے اوپر ایک بہت بڑی مقدار کے اندر ایسا مواد موجود ہے جو دین اسلام کی بنیادوں سے متصادم ہے۔ ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے، جمعیت طلبہ عربیہ آپ کو دعوت دیتی ہے کہ آپ اپنے علمی سطح کو بلند کریں، اپنے آپ کو علم سے وابستہ کریں اور دین اسلام کی ترجمانی کا فریضہ ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو میدان کے اندر پیش کریں۔ نوجوانوں، سب سے پہلی بات کہ ہمارے علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ وہ مقصد اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اگر کسی نے وہ علم کہ جس سے اللہ کی رضا حاصل کی جائے دنیا کے مال اور متاع کے لیے حاصل کیا تو اللہ رب العالمین اسے جنت کی خوشبو سے محروم فرما دیں گے۔ ہمارا مقصد تو اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، جنت کو حاصل کرنا ہے، لہذا بنیاد کا درست ہونا ضروری ہے۔ ہمارا علم اخلاص کی بنیاد پر ہو۔ اسی طرح آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خراسان کے بہت بڑے عالم دین، وہ فرماتے ہیں ہمیں بہت زیادہ علم کے بجائے تھوڑے سے ادب کی ضرورت ہے۔ عربوں کا کہنا ہے ادب کامیابی کی بنیاد ہے، لہذا آپ کی کامیابی اس میں ہے کہ آپ اپنے اساتذہ کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، قلم کے ساتھ اور ہر اس چیز کے ساتھ جو آپ کے علم کا ذریعہ بن رہا ہو، آپ محبت کا تعلق قائم کرے، احترام کا تعلق قائم کرے، اور اسی صورت کے اندر کامیابی بھی ہے۔ میرے بھائیوں، علامہ سید قطب شہید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آج کی اس امت کا اور صحابہ کرام کا قرآن مجید کے ساتھ برتاؤ کے اندر بڑا اختلاف موجود ہے۔ صحابہ کرام قرآن مجید کو اس لیے پڑھتے تھے کہ اس سے ہدایت حاصل کریں، رہنمائی حاصل کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں، لیکن آج کے مسلمان قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اپنی معلومات میں اضافے کے لیے، گفتگو کا حوالہ بنانے کے لیے، دوسروں کے اندر
اپنے آپ کو بہت بڑا عالم دین کہلانے کے لیے، لہذا آپ نے اس رویے کو تبدیل کرنا ہے۔ اپنے سیرت کے ذریعے سے آپ کا کردار اور گفتار نرالا ہو، عام مثالی ہو، آپ علم و عمل کا مجسم ہو۔ اسی صورت کے اندر آج اس دنیا کی جو 8 ارب کی آبادی ہے، ان تک ہم دین کی دعوت کو بھی پہنچا سکیں گے۔ اسی طرح میرے نوجوانوں، جمعیت طلبہ عربیہ کے پاس آپ کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے، آپ کو باصلاحیت بنانے کے لیے، معاشرے کا کارگر فرد بنانے کے لیے ایک شاندار تربیتی نظام موجود ہے، ایک بہترین پیغام موجود ہے۔ اس لیے جمعیت طلبہ عربیہ کی طرف سے بھی آپ کو کھلے عام دعوت ہے۔ آپ ہماری دعوت کو قبول کیجئے، ہمارا دست و بازو بنیے۔ انشاءاللہ اس کے نتیجے کے اندر ہم اپنی امت کو مستحکم کریں گے، ایک لڑی کے اندر پروئیں گے، تقسیم کے بجائے ایک جگہ جمع کریں گے، اور وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، اس دنیا کے اندر اپنا عظمت، اپنا مقام بحال کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، اللہ رب العالمین آپ کے اس علمی سفر کو مبارک بنائے، مقامی نظم کو شاندار پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ آپ کے اس علمی سفر کو مبارک بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔